الگورتھم ریاضی میں کہاں سے آیا، موجب کون ہے؟ سرسری طور پر دیکھنے یا سننے سے لگتا ہے کہ لفظ الگورتھم کوئی جدید اصطلاح ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ لگ بھگ 900 سال پرانا ہے۔ یہ لفظ فارسی ریاضی دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ الخوارزمی سن 1780 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے نام سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کا تعلق خوارزم سے تھا۔ وہ ہاؤس آف وزڈم یا بیت الحکمت میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہ 9ویں صدی میں بغداد میں دانشوروں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ریاضی، علم فلکیات، جغرافیہ اور کارٹوگرافی یا نقشہ نگاری کی ترقی میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کئی مشہور کتابیں لکھیں جیسا کہ کتاب الحساب الہندی کنسرننگ دی ہندو آرٹ آف رینکنگ۔ سال بعد یہ کتاب دوبارہ ڈھونڈی گئی 300 سال بعد یہ کتاب دوبارہ ڈھونڈی گئی اور اس کا لاطینی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کتاب نے مغرب کو ہندی عربی اعداد سے روشناس کرایا اور بالآخر اس نے ناقابل برداشت رومن اعداد کو تبدیل کر دیا۔ الخوارزمی نے دریائے نیل کے منبع اور اس کے راستے کو جغرافیہ کے ایک کتاب میں بتایا۔ اشاریہ اور ہندو عربی نمبروں کے نظام کو خوارزمی نے اپنی کتاب میں دنیا میں آج کل استعمال کیے جانے والے نمبروں کی بنیاد بتایا ہے۔ یہ نظام یہاں تک پیش گوئی کر سکتا ہے کہ ہم نے کیسے ووٹ دینا ہے اور کس طرح پیار میں مبتلا ہونا ہے۔ الگورتھم کا چھوٹا سا لفظ جو قرون وسطیٰ کے فارس کے خطے میں ایجاد ہوا، آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں بدل رہا ہے۔ الخوارزمی کا نام جب ان کی کتاب پر لاطینی میں لکھا گیا تو اسے الگورتھمی لکھا گیا اور یہاں سے الگورتھم کا لفظ ریاضی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ لفظ الجبر کا ماخذ بھی الخوارزمی کی ایک کتاب الجبر کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب میں الجبر کے بنیادی اصول اور مسئلہ حل کرنے کے طریقے متعارف کرائے گئے تھے۔ ان کی کتاب نے مغرب میں علم ریاضی میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پیچیدہ مسئلوں کو سادہ حصوں میں توڑ کر انہیں حل کیا جا سکتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں الگورزمز کا مطلب اشاریہ کے نمبروں کا نظام تھا۔ 13ویں صدی تک وہ انگریزی زبان میں استعمال کیا جانے لگا اور اسی چوسر جیسے مصنفوں نے بھی استعمال کیا، لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں الگورتھم کو مسئلے کے حل کے لیے قدم بقدم اصولوں کا ایک جامع طریقہ بتایا جانے لگا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی سائنسدان اور کمپیوٹر کے ماہر ایلن ٹیورنگ نے تحقیق کی کہ کس طرح تھیوری کے مطابق کوئی مشین الگورتھم کی ہدایات پر عمل درآمد کرتی ہے اور پیچیدہ ریاضی کے مسئلوں کو حل کرتی ہے۔ ایک کمپیوٹر کے زمانے کا آغاز تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران انہوں نے ایک مشین ایجاد کی جس کا نام انہوں نے بومب رکھا۔ یہ مشین الگورتھم کے استعمال سے انیگا کوڈ کھولنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج کل الگورتھم کی اصطلاح عام ہے، اگرچہ کئی مرتبہ ہمیں یہ پوری طرح معلوم ہی نہیں ہوتا کہ الگورتھم کرتا کیا ہے۔ الگورتھم ہر جگہ ہے جو ہمیں اے آئی کی مکان سے ہی تک جانے میں مدد دیتے ہیں، انٹرنیٹ کی سرچز اور ہمارے لیے چیزیں خریدنے، دیکھنے اور شیئر کرنے میں تجاویز دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے مسئلوں کو سادہ طریقے سے حل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ الخوارزمی دنیا کے وہ بڑے ریاضی دان اور فلسفی ہیں جنہوں نے ہند، عرب اور مغرب کو ایک تکون کی طرح علم ریاضی میں ملا دیا۔ یہ رپورٹ BBC نے شائع کیا ہے۔